ہم تو روز ہی اپنا کھانا اپنے ساتھ لاتے ہیں، پھر آپ نے کیوں خود کو زحمت میں ڈالا؟ یعنی مجھے حق نہیں کہ میرا دل میرے بچوں کے لیے بے قرار ہو؟ مجھے حق نہیں کہ کبھی میں ان کے ساتھ بھی وقت گزاروں؟ کوئی بھی چیز آپ کی آمد سے زیادہ ہماری خوشی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ آپ کی آمد سے پہلے ہماری حالت سوگواروں کی سی تھی، مسکرانے تک کا دل نہیں چاہ رہا تھا۔ کیوں؟ ایسا بھی کیا ہو گیا؟ پتہ ہے بابا، ہمیں لگتا ہے کہ آپ کی توجہ ہم پر کم ہو گئی ہے۔ ہاں، ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آپ یوسف اور اس کے بھائی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ لیکن میں نے تو یوسف کو صرف تم لوگوں کی خاطر فائقہ کے پاس بھیجا تھا۔ تمہیں اس کا اندازہ نہیں، صرف اس لیے کہ تمہاری ماں تم لوگوں سے زیادہ اس پر توجہ دیتی تھی۔ کیا فائدہ؟ اب ماں بنیامین کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور ادھر پھپھو یوسف کے لیے بہترین کپڑے اور کھلونے مہیا کرتی ہیں۔ تم لوگوں سے متفق ہوں، لیکن تم لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہمیں ایسا برتاؤ کرنا چاہیے کہ یوسف اور بنیامین کو اپنی ماں کی کمی کا احساس نہ ہو۔ بابا، یوسف نے جو خواب دیکھا ہم اس سے بہت پریشان ہیں۔ آپ کی اولادوں میں بڑے اور طاقتور ہم ہیں، تمام سخت ذمہ داریاں اور مشکل امور تو ہمارے کاندھوں پر ہیں، لیکن آپ کا جانشین وہ یوسف بنے۔ لیکن یوسف کے خواب کی تعبیر کچھ اور بھی تو ہو سکتی ہے۔ کیا یوسف نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی سبز ہو گئی اور تمہارے ہاتھوں کی لکڑیوں پر سایہ افکن ہے؟ ممکن ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ یوسف اپنے سارے بھائیوں کو چاہتا ہے، یا پھر یہ کہ یوسف نسبتاً زیادہ رحم دل اور مہربان ہوگا اور اپنے سارے بھائیوں کو چاہے گا۔ بظاہر یہ کہ ہم نے جو نتیجہ نکالا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی دوسری تعبیر ہو سکتی ہے۔ میں ٹھیک سے سمجھا نہیں، یعنی یوسف آپ کا جانشین نہیں ہے؟ میرا جانشین خدا متعین کرے گا، وہ بھی تم میں سے بہترین کو۔ تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان بہانہ بازیوں سے باز آ جاؤ۔ یوسف اور بنیامین تمہارے بھائی ہیں، دشمن نہیں ہیں۔ میں تم سب کو چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم لوگ بھی ایک دوسرے کو چاہو، تاکہ خدا بھی تمہیں دوست رکھے۔ گھر کے بڑے میری امید و آس اور دست و بازو تم لوگ ہو۔ آج مجھے لگتا ہے کہ میں تم لوگوں پر اعتماد کر کے مطمئن ہو سکتا ہوں۔ تم لوگ دلیر اور بہادر ہو۔ تم لوگوں کے ہوتے ہوئے کوئی غم یعقوب کے دل کو چھو بھی نہیں سکتا۔ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو دکھایا۔ شمون، ناوی، میری نے ریوڑ پہ حملہ کر دیا۔ چلو آ جاؤ جلدی۔ یہ کہاں سے لے آئے؟ ہم نے خود ہی سے مارا ہے۔ ہماری بھیڑوں پہ حملہ کیا تھا، ہم اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ اور اگر کہیں تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیتا تو؟ فی الحال تو ہم نے اسے نقصان پہنچایا ہے۔ ان نڈر اور بے باک بچوں کے ہوتے ہوئے خدا ہی ہماری عاقبت بخیر کرے۔ ضرور آپ نے بھی ان کی مدد کی ہوگی۔ مجھے مداخلت کا موقع ہی کب دیا؟ اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتا انہوں نے بھیڑیے کا کام تمام کر دیا۔ پتہ ہے ہم کھانا کھانے میں مصروف تھے کہ اچانک بھیڑیں خوفزدہ ہو کر بھاگنے لگیں۔ اتنے بڑے بھیڑیے نے ریوڑ پہ حملہ کیا۔ ہاں، ہم نے بھی اسے ٹھکانا لگا دیا۔ یہ بہت خطرناک کام ہے، کیسے کیا تم لوگوں نے؟ بس جیسے ہی اس نے ہماری بھیڑوں پر حملہ کیا، ہم نے اس پر حملہ کر دیا۔
جس کے پاس جو تھا اس نے اسے مارا، پتھر سے، لکڑی سے۔ پہلے میں نے لکڑی سے اس کے سر پر مارا، پھر لاوی نے ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر سر کچل دیا۔ کئی بار اس نے ہم پر حملہ کیا، لیکن اگر اس سے ڈر گئے ہوتے تو یقیناً وہ ہمیں مار ڈالتا۔ کاش میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ بابا، آپ مجھے بھی بھائیوں کے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ نہیں میری جان، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تب جانا۔ کھاؤ۔ شمون، لاوی، یہودا، جلدی آؤ، اس بھیڑیے کو لے جاؤ۔ چلو اٹھو۔ بابا میں بھی جاؤں؟ جاؤ لاوی، جاؤ بھیڑیے کو کنان کے کتوں کے آگے ڈال دو، جاؤ۔ بابا جب ہمارے پاس آئے تو کہنے لگے کہ یوسف کے خواب کی صرف بھائیوں پر سرداری ہی کیوں تعبیر کرتے ہو؟ شاید اس کا مطلب بھائیوں سے بے پناہ محبت اور انسیت ہو۔ شاید وہ تم سب کو چاہتا ہو۔ ہاں ماں، واقعی یوسف ہم سب کو بہت چاہتا ہے۔ محبت کے لیے ضروری تو نہیں کہ خواب دیکھیں، خواب مستقبل کی خبر دیتا ہے۔ یوسف کی سرداری اور برتری کی، تمہارے بابا نے تمہیں بہلایا ہے۔ یقین مت کرنا، تمہارے باپ نے تمہیں خاموش کرنا چاہا۔ بلہا کہہ رہی تھی کہ اگر یہ خواب حقیقت پر مبنی ہوا تو یہ یوسف کی تم لوگوں پر برتری اور سروری کی علامت ہے۔ لیکن ہم تو ہمیشہ یوسف کے ساتھ کھیلتے تھے، ہمیں تو بہت مزہ آتا تھا۔ وہ ایک باپ ہیں اور نہیں چاہتے کہ بھائی ایک دوسرے کے لیے دل میں برائی رکھیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی طرح یوسف سے محبت کریں۔ پھپھو، پھپھو، کیا ہوا؟ پھپھو، بسمہ، 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 کیا ہوا یوسف؟ پھپھو، بانو کو کیا ہوا ہے؟ میرے بابا کو بلاؤ۔ تم ٹھہرو، میں آتی ہوں۔ یا نبی اللہ، فائقہ پھپھو، بانو کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، جلدی کریں، جلدی کریے۔ سلام بابا، فائقہ پھپھو کی حالت ٹھیک نہیں۔ فائقہ کیا ہوا بہن؟ بالآخر آخری گھڑی بھی آن پہنچی۔ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو بالکل ٹھیک تھی، یہ ایک دم کیا ہو گیا؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ بس اتنا جانتی ہوں کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ کوئی طبیب، کوئی دوا دارو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے کل سے ہی پتا تھا، کیا میرے پاس زیادہ مہلت نہیں۔ میری بات غور سے سنو۔ کل جب تم ہمارے گھر سے جانے پر مصر تھیں
तभी समझ लेना चाहिए था। माली दुनिया से मेरे पास कुछ नहीं। जो कुछ है वो मैं यूसुफ को बख्शती हूँ, उससे माफ़ी चाहती हूँ। आपसे माजरत चाहती हूँ कि मैंने 4 साल साजिश से यूसुफ को अपने पास ठहराया, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया। खुदा मुझे माफ़ करे, आप भी मुझे माफ़ कर दें। मेरा यूसुफ चोर नहीं है, मैंने खुद वो कमरबंद उसके कपड़ों के नीचे छुपाया था। मैं ये सब जानता था, तुम खुद को इल्जाम मत दो। सबको बता दें, यूसुफ ना चोर था और ना है। तुम खुद को रंजीदा मत करो। मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहती हूँ। यूसुफ खुदा की निशानियों में से एक निशानी है। बाज़ लोगों के लिए रहमत और नेमत है, तो बाज़ के लिए नुकसान और खसारा है। मुझे हसद और कीने के आसार नज़र आ रहे हैं। यूसुफ का ख्याल रखना, वो सिलसिला नबूवत की एक कड़ी है। उसे तना मत छोड़ना, लम्हा भर के लिए भी उसे अपने साथ सुलाना और अकेले कहीं फारिका, सफर बखैर मेरी बहन। सफर बखैर। मेरा सलाम माँ और बाबा इसहाक को पहुंचाना। मेरा सलाम राहील को देना। मेरा सलाम हमारे दादा इब्राहिम को पहुंचाना। किसी से लौ मत लगाना।
सिर्फ उसकी पनाह में रहो। जो कुछ मांगना है सिर्फ उससे मांगो कि सब आजिज हैं और वो कादिर, वो तुम्हारे हर राज और न्याज से बाखबर है और तुम्हारे तमाम वजूद पर सिर्फ वही हाजिर नाजिर और गवाह है। और अगर दोस्त चाहते हो तो तुम्हारा दोस्त है, महाफिज और निगहबान चाहते हो तो वो तुम्हारा निगहबान है, अगर मुनम चाहते हो तो वो तुम्हारा मुनम और परवरदिगार है, अगर पंद और नसीहत चाहते हो तो तुम्हारा नासे और वाइज है। जो कुछ तुम बंदों से तलब करते हो वो सब कुछ उसके हाथ में है। वाए हो उन पर जो दूसरों के सामने दस्ते सवाल दराज करते हैं। अक्सर मखलूक रुसवा हो जाए अगर खुदा रोज़े महशर सिर्फ आदिल बनकर फैसला करे। बहुत से पर्देफाश हो जाएंगे अगर वो अपनी मखलूक पर आदिलाना नजर करे। बहुत से अमीर असीर हो जाएं अगर कल हक ताला मजलूमों की दस्तगीरी फरमा दे। आंखें खून के आंसू रोए अगर गुनाहगार अपनी बदअमालियों का मुशाहिदा कर ले। लिहाजा उस दिन के लिए ज़ात आखिरत जमा करे और उस रोज के लिए अपने अमाल की इस्लाह करे। फायका की तरह सब खुद को तैयार रखें। बिलाखिर हम सब इसी राह के मुसाफिर हैं। आइए फायका की रूह के लिए मिलकर दुआएं मग़फ़िरत करें। परवरदिगार इसे अपने साले और नेक बंदों के साथ मशहूर फरमा। आमीन। जालिमों, इसे छोड़ दो। छोड़ दो इसे, रहमो, इसे छोड़ दो। परिंदा सिफतों, इसे छोड़ दो। वैश्यों, इसे छोड़ दो, छोड़ दो। अपना ख्याल करो, एहतियात करो। अपना ख्याल करो, एहतियात से। इसका पीछे छोड़ दो। बाबा, बाबा। छोड़ दो इसे, इसे छोड़ दो। जनाबे याकूब, उठिए, उठ जाइए जनाबे याकूब। क्या हुआ या नबी खुदा? लगता है ख्वाब देख रहे थे। आपकी आवाज कमरे तक आ रही थी। बड़ा भयानक ख्वाब था। चंद भेड़िए एक बच्चे के पीछे पड़े हुए थे। उन्होंने बच्चे को जमीन के गड्ढे में गिरा दिया था और उसे चीर फाड़ डालना चाहते थे। वो बच्चा कौन था? उसे नहीं पहचाना? दूर था, उसका चेहरा नहीं देखा,
लेकिन तकरीबन यूसुफ जैसा कद कामत का था। नबी खुदा जरूर ख्वाब की ताबीर जानते हैं, वरना इतने परेशान न होते। खानदान याकूब को बला और मुसीबतों का सामना है। खुदा अपने किसी बंदे की बुराई नहीं चाहता है। ये बंदे हैं जो शैतान की पैरवी करते हैं और एक दूसरे की राह में जाल बिछाते हैं। सोने से कुछ सुकून मिल जाएगा। बेहतर है आप कुछ देर आराम कर लें। खुदाया, मैं तेरी पनाह मांगता